بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر کی سیوستان یعنی کہ سیون شریف میں ایک ظالم اور عیاش راجہ جیسر جی المعروف چوپٹ راجہ کی حکمرانی تھی۔ چوپٹ راجہ کے اپنی رایا پر مظالم اتنے بڑھ گئے کہ مقولہ مشہور ہو گیا، اندھیری نگری چوپٹ راجہ۔ انہی دنوں ایک درویش سکندر بودلا سیوستان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک رات انہوں نے غیب سے آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو وہاں ظلمت کے اندھیرے مٹا دے گا۔ بس پھر کیا تھا، درویش بودلا نے اونچی آواز میں نعرے لگانے شروع کر دیا، ظالم بادشاہ سے نجات دلانے میرا مرشد آ رہا ہے۔ جب یہ نعرے ظالم راجہ تک پہنچے تو اس نے درویش کو قید کروا دیا، لیکن یہ قید بھی درویش کے نعروں کو بند نہ کر سکی۔ ظالم بادشاہ نے درویش پر بے انتہا مظالم ڈھائے، مگر درویش کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلتا، میرا مرشد آ رہا ہے۔ ادھر حضرت لال شہباز قلندر وادی مہران سندھ کے مختلف علاقوں میں روحانی فیض بانٹنے کے بعد جب سیوستان تشریف لائے تو وہاں شراب و شباب کی محافل عروج پر تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وہاں آنے پر یہ محافل خود بخود بند ہونا شروع ہو گئیں۔ کچھ دنوں بعد وہاں کے عیاش لوگوں نے چوپٹ راجہ کو شکایت کی کہ ایک درویش کے آنے سے ان کا ناجائز کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ چوپٹ راجہ خود عیاش تھا، اس لیے اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ درویش اور اس کے مریدوں کو اس کی ریاست سے باہر نکال دیا جائے۔ حکم ملتے ہی سپاہی روانہ ہو گئے۔ سپاہی جب آپ رحمت اللہ علیہ کے خیمے میں داخل ہونے لگے تو ان کے جسم ایک جگہ ساکت ہو گئے۔ بھرپور طاقت کے باوجود سپاہی آگے نہ بڑھ سکے۔ جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کی طاقت بحال ہو گئی۔ طاقت بحال ہوتے ہی سپاہیوں نے دوبارہ خیمے کی طرف بڑھنا چاہا تو پھر ساکت ہو گئے۔ آخر سپاہی واپس لوٹ گئے۔ چوپٹ راجہ سارا واقعہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور نجومیوں سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے ذائچہ بنانے کے بعد راجہ کو بتایا کہ یہ وہی مرشد ہے جس کا ذکر قید خانے میں درویش کرتے ہوئے کہتا رہتا ہے کہ میرا مرشد آ رہا ہے۔ نجومیوں اور وزیروں کے مشورے پر چوپٹ راجہ نے سونے کی اشرفیاں اور ہیرے جواہرات کے بڑے بڑے تھال حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں بھجوائے تاکہ آپ کسی اور جگہ تشریف لے جائیں۔ آپ نے تمام اشرفیاں ہیرے جواہرات کو آگ میں پھینک دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں سارا سونا ہیرے جواہرات خاک کا ڈھیر بن گئے۔ راجہ چوپٹ کا وزیر اس منظر کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور خوف زدہ ہو کر واپس چلا گیا۔ حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کو روحانی طور پر علم تھا کہ ایک درویش چوپٹ راجہ کی قید میں اذیتیں جھیل رہا ہے۔ ایک روز آپ نے قلعہ کی جانب رخ کر کے پکارا، بودلا اب آ جاؤ میرے پاس۔ قید خانے میں درویش سکندر بودلا جو ہر وقت پکارتے رہتے تھے میرا مرشد آ رہا ہے، انہوں نے اپنے مرشد کی روحانی آواز محسوس کر لی۔ وہ خوشی سے پکارنے لگے، میرا مرشد آ گیا۔ درویش بودلا کی بیریاں خود بخود ٹوٹ گئیں اور قید خانے کا دروازہ کھل گیا۔ درویش بودلا قید خانے سے نکلے اور اپنے مرشد حضرت شہباز قلندر کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ جب چوپٹ راجہ کو تمام واقعات کا علم ہوا تو اس نے ان کی کرامات کو شعبدہ بازی قرار دے دیا۔ پھر اس نے بڑے بڑے جادوگروں اور نجومیوں کو طلب کیا اور انہیں حضرت لال شہباز قلندر کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ جادوگروں اور نجومیوں نے راجہ کو بتایا کہ حضرت شہباز قلندر کی روحانی طاقت کے سامنے ہمارے کالے جادو کا وار نہیں چل سکتا۔ ان کی روحانی طاقت کو زائل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی طرح ان کے شکم میں حرام غذا داخل کی جائے۔ جادوگروں کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق راجہ نے حرام جانور کے گوشت سے طرح طرح کے پکوان تیار کروا کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھجوائے۔ کھانے اس طرح تیار کیے گئے تھے کہ پتہ نہ چل سکے کہ حرام جانور کے گوشت سے بنے ہیں۔ حضرت شہباز قلندر حرام کھانا دیکھتے ہی جلال میں آ گئے۔ آپ نے یہ کہہ کر حرام کھانا الٹ دیا کہ اس کافر کی تقدیر میں ہلاکت اور بربادی لکھی ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جیسے ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے حرام کھانا الٹا، اس کے ساتھ ہی شدید زلزلہ آیا اور چوپٹ راجہ کا مضبوط قلعہ بھی الٹ گیا۔ یوں سیون شریف کی عوام کو ایک ظالم اور عیاش راجہ سے نجات مل گئی۔
चौपट राजा के उल्टे हुए किले का आसार अब भी सेहवन शरीफ में निशाने इबरत के तौर पर मौजूद है, जिसे मकामी लोग उल्टी बस्ती के नाम से पुकारते हैं। चौपट राजा का किला एक मजबूत तरीकी किला था, जिसका जिक्र बरतानवी फौज के लेफ्टिनेंट विलियम एडवर्ड ने अपनी किताब में भी किया है। इस किले का जिक्र मरूफ मोरख बरमल महर चंद एडवानी ने अपनी किताब सिंधी हिंदन जी तरीख और सिंध के नामवार मुहक्किक इश्तियाक अंसारी ने अपनी किताब सिंध जा कोट आइन किला में भी तफसीली जिक्र किया है। सेहवन का ये तारीखी किला कबल अज मसीह से मौजूद है। किले के बारे में एक और रवायत ये भी मशहूर है, ये किला सिकंदर आजम ने तमीर करवाया था, जिसकी वजह से इसे सिकंदर का किला ही कहा जा रहा है। जबकि बहुत से मुहक्कीन के मुताबिक जब सिकंदर आजम सिंध में दाखिल हुआ तो ये किला पहले से मौजूद था। बहरहाल ये एक मजबूत तरीन किला तस्वर किया जाता था, जो एक कलंदर के जलाल से उलट गया और अब मट्टी का ढेर बन चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।